خاص طور سے اخلاق کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ ہمیں اجتماعی طور پر اس کا نظام بنانا چاہیے کہ جماعت اس طرح کا نظام بنایا جائے کہ اب معروف بڑھنے کی دونوں کے لیے منکرات سے روکنے کا ایک نظام ہو, ماحول پیدا کیا جائے. برائی کو برائی سمجھا جانا چاہیے. یہ برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا, اس کو ذرا عزت کی بات اور معیشت کتنا بگاڑ ہے, یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ بے حیائی کو, عریانیت کو, ننگے پن کو ایسا ہے اسے کچھ ترقی سمجھا جاتا ہے اور ترقی پسندی سمجھا جاتا ہے. اس کے لیے اگر کوشش کی جائے گی, برائی کو برائی بتانے کی کوشش کی جائے گی, انسان دین فطرت ہے, اسلام یہ فطرت ہے, فطرت میں انسان کی حیا رکھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, بے حیائی نہیں ہے, پسند نہیں کرتا. بات مجھے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہمارے ملک میں 12 مذہب کے لوگ کپڑے اتار دیتے ہیں, وہ جاتے ہیں ان کی جو مطلب آپ غور سے دیکھیں گے کہ جب کہیں آدمی دکھائی دے جائیں گے تو وہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں ان کے فالوور. کچھ شرم آتی ہے یہ بات, کس طرح یہ برہنگی جو ہے کپڑے اتار دینا کیسی بڑی بات ہے. اس لیے انسان کی فطرت میں اللہ نے حیا رکھی ہے, شرم حیا اس کا خاص فیور ہے. یہ حیائی اس کی فطرت سے میل نہیں کھاتی, غیر فطری ہے. وہ دماغ کے, عقل کے اور اس کے بگاڑ اور دماغ میں جانے کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں بے حیائی کی پہچان لگنے لگا ہے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں نوجوانوں کو جنہوں نے تحریک چلائی ہے اور اس طرح شروع کیا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بہت بھی محل آئے ہوئے ہوں گے. اس طرح کے اجلاس علماء کو بلا کر باہر بات چلائے جانے چاہیے, چلائے جائیں گے تو انشاءاللہ ان کی رات ختم ہوگی. میں بہت مشکور بھی ہوں کہ مجھے اس خان میں شریک کیا گیا. اللہ تعالیٰ خواہشات کو منکرات سے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے خصوصاً ہمارے بڑوں اور ہمارے ہر ایک کے دل میں جذبہ پیدا ہو کہ ہم لوگ اتنا بھی کچھ کر سکتے ہیں جس میں منکرات اور خواہشات کو روکنے کی اپنے اصلاح کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ کوششیں رکھ لائیں گی اور ضرور جو ہے خیر کی طرف میں قدم ہمارے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو سبھی لوگوں کو اس میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت شکریہ حضرات, روشنی آپ نے دی. میں آگے میں سے ایک چیز رد کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ اکثریت بھی ہمارے بھائیوں کی ہے. یہ سماج بھی مردانہ سماج ہے کہ ان آیات کا حضرت نے ذکر کیا سورہ نور کی 30ویں اور 31ویں, اس میں آخری بات آپ کی توجہ کے لیے یاد کرنا چاہوں گا کہ سورہ نور کی 30ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو, اپنی نظروں کو نیچے رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. یہ آیت نمبر 30 ہے. اور اگلی آیت میں 31 میں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو, اپنی نظروں کی حفاظت کرو, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. تو اس سے بہت اہم بات واضح ہوتی ہے کہ پہلی ہدایت اور پہلی روک اور پہلی تنبیہ اس کو کی گئی, مردوں کو کی گئی. یہ ہماری بڑی احتیاط کی بات ہے کیونکہ آپ سب لوگ اس بات سے اگر اس پر غور سے دیکھیں کچھ لگے سے گلی کے باہر کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ دیکھیے کہ جو آس پاس لوگ ہیں وہ گزرنے والی عورتوں کو کس انداز کی نظروں میں دل کٹ جاتا ہے. اس میں عمر کی قید نہیں ہے, یقیناً 8 سے 80 سال تک کے لوگ اس میں شامل ہیں. عمر کی قید نہیں ہے, حلیے کی قید نہیں ہے, عقیدے اور مسلک کی قید نہیں ہے. صرف ایک دفعہ اپنی آنکھیں کھول کے گلی کے باہر کھڑے ہو کے دیکھیے کیا یہ بے عزتی ہم اس طرح برداشت کریں گے, کیا اسی کو ہم دین کہتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, اور آپ سے میری دست یہ گزارش ہے کہ ان خرابیوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر دیا. میں اپنی آپ بھی کی آپ کو بتاتا ہوں کہ اب تک مجھے میں نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا تھا, مجھے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ قرآن کے احکامات ہیں. میں صرف جس طرح سے بچپن میں تربیت دی گئی تھی کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے, جا کے 5 وقت سے تشریح اللہ کی اہمیت پہلی تھا کہ اہمیت اس انداز سے کام کرتا تھا, لیکن دیکھا احکامات مجھے پتہ نہیں تھا. جب تک قرآن کو نہیں سمجھا, یہ نہیں پتہ لگا کہ بندگی کا مطلب کیا ہے, دین کا مطلب کیا ہے. ہر جگہ ہر کام میں اللہ کے احکامات کے دائرے میں رہنا ہی بندگی ہے, ورنہ یہ بغاوت ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں ان باتوں کو لے کے جائیے, اور سب سے پہلے اہتمام اپنے گھر میں
کیونکہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ سب سے پہلے مسلم کو خود پر اپنے گھر میں اہتمام کیجیے چیزوں کا، اپنے دماغ میں، اپنی فکر میں، اپنے معمولات کو ان چیزوں کو لائیے جن کو آپ اپنے بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور بنیادی بات جو حضرت نے صفائی پڑھی ہے بات ہے کہ رشتے حلال. آج ہم لوگ مشہور ہے ڈپلیکیٹ سامان بنانے کے لیے، چونا لگانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے. اس سے آگے میں نہیں کہوں گا کیونکہ آپ اس سے زیادہ واقف ہیں، لیکن ہم غور کریں کہ کتنا کھرا مال، کتنی اچھی چیز اور کس انداز سے ہم اپنے کاروبار کر رہے ہیں. بہت اہم نقطہ ہے یہ. اگر رشتے حلال ہمارے خون میں نہیں دوڑ رہا، ہماری نسلوں کو نہیں جا رہا، تو یقیناً ہماری یہ لڑائیوں میں لڑنی جو ہے بہت سخت چیز ہے. میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ دعا کرائے تاکہ دنیا سے فحاشی اور منکرات کو دور کرنا اور مولا کریم دنیا اسلامی کو خیر سے روشناس کرنا اور خیر کے اور رحمت کے مطلب اسلام کے رسائے میں لوگ بلانا. رب کریم دوسروں کو اور انسانیت کو صاف پہنچانے کے لیے خود فائدات منکرات میں مبتلا ہوئے. رب کریم ہمارے جو اپنی کو معاف فرمائے، ہمارے ذوق کو سلیم بنائے. مولا کریم منکرات کی اور فائدات کنہیت اس کا تدبر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اور نیکیوں کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اس کے لیے جو مولا کریم منکرات کو روکنے کے لیے جو بڑی منکرات کو روکنے اور اس کے لیے نوجوانوں نے مولا کریم کے بل سزائی کے لیے کوشش کی ہے، محنت کی ہے. مولا کریم کو بےحد کوشش کی اور اس کی خیر کو پورے علاقے میں ہمیں سے اس آواز کو دور تک پھیلانے اور بڑھانے کے لیے اپنے ساتھ ہر ایک کو کوشش صحیح کرنے کی کوشش. مولا کریم اپنے وجود اور اپنے زندگی پر مولا کریم رسولوں کو دعوت کرنے اور پرانی ضابطوں اور قاعدوں کو سمجھنے اور اس کو توفیق ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر گناہ، ہر بےروزگاری، ہر روزگار، ہر برائی، ہر بھائی اور سے ہمارے تمام سامعین سامعات ہمارے دعاؤں کو اپنے قبول السلام علیکم.